کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا نام گونج نہ رہا۔ سماٹرا کے ساحل سے لے کر کے دنیا کے دوسرے کونے تک کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونج رہی۔ ہر ساعت ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام پر کروڑوں لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اربوں کھربوں درود حضور علیہ السلام کی ذات پہ ہر روز بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور کی عظمتوں کے پھریرے ہیں جن کو لہرانے کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی گزرے ہوئے لمحے سے آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو رفعت ہم نے دی ہے، اور جس کے ذکر کی رفعت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہو اس ذکر کے فروغ کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اس اونچے جھنڈے کو کوئی جھکا اور سرنگوں نہیں کر سکتا۔ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو حضور کے روضہ اقدس پہ سلامی دینے کے لیے فرشتوں کا ہجوم، اور آقا کریم علیہ السلام کے روضے کے اوپر انسانوں کا انبو، عقیدت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ گزرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات میں جس طرح ہر لمحہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر لمحہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہاں سے کسی کا 10 منٹ کا فرق ہوگا، کسی کا آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا، کسی کا 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، کسی کا 2 گھنٹے کا فرق ہوگا، پیچھے چلے جائیں کوئی 1 گھنٹہ پیچھے، کوئی 1.5 گھنٹہ پیچھے۔ تو اس طرح کائنات کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کوئی ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، اور ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر آن، ہر ساعت، ہر لمحہ ان کی عظمتوں کے زمزمے ہیں اور ان کی رفعتوں کے قصیدے ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، کائنات کے ہر فرد سے جب تک میرے سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سخت گرمی میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے ہمیں حضور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی محبت ہے جو اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی۔ اہل ایمان تو اہل ایمان رہے، حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو کائنات ان سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکے کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، بعثت سے قبل جب حضور گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام کیا، درخت سلامیاں پیش کرنے لگے، پتھر کلمے پڑھے، شمس و قمر اشارے پہ گھومے اور گردش کرے، کبھی چاند جھک کے سلامی دے، کبھی سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، کبھی جانور حضور کو دیکھ کر کے کلمے پڑھے، حضور کا ذکر خطبوں میں، نمازوں میں، اذانوں میں، تو کون ان کی عظمت کو گھٹا سکتا ہے؟ کون ان کی رفعت کو کم کر سکتا ہے؟ یہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کے پھریرے جن کو رب نے محمد بنایا صلی اللہ، محمد کون ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کی جائے جی پھر بھی نہ بھرے، پھر تعریف کی، ابھی تشنگی باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، پھر تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائی سوکھ جائے تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں لگ جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہو۔ کفار مکہ جب حضور کی مخالفت کرتے تھے، سب کو شتم کرتے تھے، تو
ایک دن ان میں سے کسی نے کہا تم تو اہل زبان ہو اور تم محمد کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، یہ بات کوئی اجمی کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم تو عرب ہو اور تمہیں پتہ ہے لفظ محمد کا معنی کیا ہے، پھر بھی تم تنقیص کرتے ہو۔ تو ایک بات کرو، یا تو عیب لگانا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو۔ کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہے تو عجیب بات ہے، کوئی کہے کہ برف ٹھنڈی نہیں ہے، کوئی کہے کہ گلاب خوبصورت نہیں ہے تو عجیب بات، کوئی کہے چاند سونا نہیں ہے تو کہا کوئی محمد کہے اور پھر عیب لگائے، تو انہوں نے نام اپنے طور پہ مزمم رکھ لیا اور پھر مزمم کہہ کے اپنے حب سے باطن کا اظہار کرنے لگے۔ کسی نے آ کے حضور کو بتایا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے حب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ فرمایا یشتمون مزممن ویلعنون مزممن وانا محمد۔ فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ جب خاکے تراشے گئے تھے میں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو بلا اس کے بھی خاکے تراشے جا سکتے ہیں، جس کا سایہ بھی رب نے بننے نہیں دیا اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم اپنے تصور سے کچھ بنا رہے ہو، وہ میرے حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے، ان کا تو نہ ثانی بنایا گیا نہ ان کا سایہ بنایا گیا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو اٹھا لیا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنیں میلی نہیں ہو سکتی۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن میرے حضور کے نام کے پھریرے کائنات میں لہراتے رہیں گے۔